ہے نا وہ सब का ताल्लुक सुलासी मुजर्रद से था। मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ, यानी सिर्फ, और सुलासी का मतलब होता है तीन। तो दैट मीन्स ये सिर्फ तीन हरूफ असलिया, उसमें सिर्फ तीन हरूफ असलिया हुआ करते थे। जैसे आप फताहा पढ़ा था तो फिर फा था, ता और हा, ये सब आपको पता है, देखिए ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या जो सिर्फ तीन हरूफ असलिया होते हैं, क्या इससे अलावा भी होते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। बाज दफा हरूफ असलिया भी तीन से ज्यादा होते हैं, फिर उसको रुबाई कहा जाता है। और बाज दफा हरूफ असलिया जैसे चार होते हैं तो रुबाई कहा जाता है, और बाज दफा पांच होते हैं तो उनको खुमासी कहा जाता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि होते तो तीन ही है हरूफ असलिया, वही फा एक मरतबा आता है, और वही आइन भी एक मरतबा आता है, वही लाम भी एक मरतबा आता है। लेकिन उसके अलावा एक कोई ना कोई एक या दो या एक से ज्यादा जो है ना उसके अंदर ऐसे हरूफ पाए जाते हैं जो उनके हरूफ असलिया में नहीं होते हैं, वो उसके अलावा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बाब पढ़ा था फतह यफ्तहू, तो फतह के अंदर तो सिर्फ फा था और हा था। रही बात यफ्तहू के अंदर जो या आ रहा था वो तो अलामत मुदारे थी, तो लिहाजा उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है इजाफी चीज की। जैसे मैंने आपको ये जो लिखकर दिखाया है इफ़आल, ये अबवाब के नाम लिखे हुए सारे। जैसे ये बाब इफ़आल है, आपने पता है इसको डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी। बहुत ही कसीरुल इस्तेमाल है अहादीस में और कुरान पाक में ये अबवाब सारे। और हम लोग जो है वो इसको इस तरह से याद करते थे, और याद हमने किया हुआ है, इफ़ाल तफ़ईल मुफ़ाअला तफ़ाउल तफ़ाउल, इफ़्तिआल इन्फ़िआल इस्तिफ़ाल, इफ़इलाल इफ़ईलाल इफ़ईआल, फिर इफ़इफ़ाल इफ़्फ़ाउल इफ़्फ़ाउल। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। और ये जो 14 हैं, ये 14 जो है इनमें से 8 तो जो है ना वो बहुत ज्यादा कसीरुल इस्तेमाल है। हाँ बाकी भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। और जिस तरीके से फतह यफ्तहू की अपनी अपनी गिरदान होती थी, बिल्कुल इसी तरह से इनकी भी अपनी अपनी गिरदान होती है। अब चूंकि आप लोग थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, तो मैं अब आप लोगों को बच्चों की तरह पढ़ाने के बजाय कि अब आप जो है वो एक एक के बारे में जो है वो, इस ये 14 है तो मैं आपको 14 क्लासों में एक एक बताऊं। आप थोड़ी कम क्लासेस के अंदर ना इसका बहुत सारा मुझसे अब ले लें। यूं करें कि जैसे आपको पहले तो सुलासी मस्जिद फीही, इसमें क्या मामला है, क्यों ये सुलासी मस्जिद फीही इसको कहा जा रहा है, तो पहले तो ये समझा देता हूं मैं आपको। देखिए ये रफा, और ये रहा आइन, और ये रहा लाम। ओहो इतना गंदा कलर। ये अब देखें क्या क्या बचा। फा आइन लाम को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, एक ये बचा हमजा, और एक ये अलिफ बचा। ज्यादा है कि नहीं है? फताहा लिखता तो उसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा था, इफ़आल लिख रहा हूं तो आ रहा है। अब समझ में आई बात कि इसको सुलासी मजीद फीही क्यों कहते हैं। अब इसकी जो, ये तो इसका नाम है। जिस तरह से सुलासी मुजर्रद में होता था ना कि फतह यफ्तहू, वही उस गिरदान का पहला सीगा भी होता था। अगर फतह यफ्तहू कहते थे तो फतह ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होता था, और यफ्तहू कहते थे ये भी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब होता था। सुलासी मजीद फीही में ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता है इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके जो माजी के अपने अलग औजान होते हैं, और मुदारे के इसके अपने अलग औजान होते हैं। जैसे इफ़आल से अगर फेले माजी बनाया जाएगा तो वो क्या बनेगा? अफ आला, अफ आला, अफ आला। और फिर अगर मुदारे बनाया जाएगा तो बनेगा युफ़इलु, युफ़इलु, युफ़इलु। कैसे होगा वो भी आप देखें। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। 1 2 3 गो, हो गया। अब देखिए मैं आपको एक गिरदान दिखा रहा हूं जो कि फेले माजी से बनी हुई है, और बाबे इफ़ाल से बनी हुई है। मैंने आपको बताया था अफ आला, तो देखें लिखा हुआ है ना अरसला। सिर्फ ये सीगा पता होना चाहिए बस, बाकी तो आखिर में वही सब चल रहा है। देखें ना,
ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، اگر کسی نے وہ گردان یاد کی ہوئی ہے تو وہ اس گردان کا میں ایک سیگا بتاؤں گا، وہ پوری گردان سنا دے گا. ایسا ہی ہے نا. تو پہلا سیگا آپ کو بس پتا ہونا چاہیے، اور اس کا ترجمہ تو وہی ڈکشنری سے پتا چلے گا. اس کا مطلب ہے بھیجا، تو ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجا اسے ایک مرد نے. یہ گردان آپ اپنے پاس نوٹ کریں اس طرح. اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے، جب آپ نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے تو میں نے آپ کو ڈائریکٹلی اس طرح سے پڑھایا تھا کہ فتح یفتح، ضربہ یضرب، نصر ینصر، اس طرح سے میں نے آپ کو اس کے اندر جو سارے ابواب تھے سمع یسمع، سب کے حروف اصلیہ الگ الگ تھے. تو لیکن ان کے وزن تو فاعل لام سے آتے ہیں نا. اگر فتح یفتح کا وزن دیکھیں تو وہ فعل یفعل ہوتا ہے. ضرب یضرب کا وزن دیکھیں تو وہ فعل یفعل ہوتا ہے. نصر ینصر کا وزن دیکھیں تو وہ فعل یفعل ہوتا ہے. تو اس طرح وزن ہوتے ہیں. تو اس کا وزن جو ہے وہ افعال ہے. اس میں ہم نے فعل باب فتح کے اندر، اب دوبارہ سے یہ والی اسٹیٹمنٹ میری دوبارہ سے سنیں. فتح یفتح کا جب وزن فعل یفعل تھا تو پھر ہم نے فا، تا اور ہا کیوں لیا تھا؟ اسی طریقے سے نصر ینصر کا وزن جب فعل یفعل تھا، فاعل لام سے وزن آ رہا تھا، تو ہم نے نون صاد اور را کیوں لیا تھا؟ ہم نے نہیں لیا تھا. صرفیوں نے جب یہ فن بنایا تھا تو انہوں نے خود تجویز کیا کہ اگر آپ کو باب یاد رکھنے میں آسانی پیدا کرنی ہے تو انہوں نے کچھ حروف اصلیہ اپنے پاس سے پرووائڈ کیے کہ یہ والے حروف اصلیہ ڈال لیا کریں، اس سے باب پہچان لیا کریں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پچھلی اسکرین کے اوپر واپس جاتے ہیں. یہ جو ہم نے افعال لکھا ہوا ہے، اس کے لیے کون سے ایسے حروف اصلیہ ہمارے لیے ریکمینڈ کیے گئے؟ وہ جو ہمیں ریکمینڈ کیے گئے نا کہ اگر آپ اس کا فعل ماضی سب سے پہلی دفعہ جب آپ فعل ماضی اس کا بنائیں گے، بعد میں تو آپ جس بھی حروف اصلیہ سے بناتے رہیں، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم جب آپ اس کو بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کاف، را اور میم اس میں ڈالیں گے. تو یہ بن جائے گا، کیا بنے گا؟ کاف، را اور میم سے کیا بنے گا؟ یہاں پہ کاف، یہاں پہ را اور یہاں پر میم. تو یہ بن جائے گا اکرام. ٹھیک ہے، یہ تو بن گیا اکرام. اب اس کی ماضی کی گردان کیسے بنے گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم ڈالتے ہیں کاف، را اور میم. ابھی میں اپنی ایپ سے زیادہ مجھے آسان کوئی بات کوئی طریقے سے بتانے والی مل نہیں رہی تھی، تو میں اسی کے ذریعے بتا دیتا ہوں. کاف، دوسرے میں را اور اس میں میم. ہم کیوں کاف، را اور میم لے رہے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتا چکا. جس طریقے سے یہ ثلاثی مجرد کی ہیڈنگ ہے اور اس کے 6 ابواب یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ثلاثی مزید فیہی وہ یہاں پر باب لکھے ہوئے ہیں. اس طرح سے جو بھی لکھے دکھائے تھے نا میں نے آپ کو، اس میں سے یہ باب افعال سے مجھ کو چاہیے. تو میں نے باب افعال سے جب لیا ہے، تھوڑا چھوٹا نظر آ رہا ہوگا. دیکھیے، اس کے حروف اصلیہ کاف، را اور میم ہے. گردان کون سی آ رہی ہے؟ فعل ماضی مثبت معروف. اس کو کہتے ہیں صرف کبیر. یہ ہے اس وقت آپ کے سامنے جو چیز، یہ ہے کبیر. دیکھیں، اکرما بنا، تو اب آپ کو یہ اکرما یاد رکھنا ہے. اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتا، اکرمتما، اکرمتم، پھر اکرمتی، اکرمتما، اکرمتنا، اور پھر اکرمتو، اکرمنا. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ہاں، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ زیادہ تر جو ہے، کبھی بھی اگر آپ نے باب افعال کو کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ اکرما بولیں گے. اچھا، فتح یفتح جیسے بولتے تھے نا، ماضی کا ایک سیگا لیتے تھے اور مضارع کا ایک سیگا لیتے تھے، دونوں کو ملا کر بولتے تھے فتح یفتح. تو اس کو بھی تو ملا کر ہی کہیں گے نا، اکرما. تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مضارع. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ ہوگا یکرمو. تو بن جائے گا اکرما یکرمو. کبھی بھی اب آپ نے باب افعال کا اگر نام لینا ہو تو آپ کہیں گے اکرما یکرمو، اکرما یکرمو. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اب جب یکرمو پتہ چلی گیا کہ پہلا اس کا پہلا سیگا ہے، سیگا واحد مذکر غائب، تو آنی، اونا، یہ سب کچھ اسی طرح بن جائے گا. یکرمو، یکرمانی، یکرمونا، تکرمو، تکرمانی، یکرمنا، تکرمو، تکرمانی، تکرمونا، تکرمینا، تکرمانی، تکرمنا.
پھر آخر کے جو دو سیغہ واحد متکلم اور جمع متکلم میں حمزہ لگتا ہے، نون لگتا ہے، وہ ہو جائے گا اکریمو نکریمو، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اکرم یکرم ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے کہ زیادہ تر فرضی سیغے ہمیں نہ بتائے جائیں، ہاں ہمیں زیادہ تر استعمال ہونے والے سیغے بتائے جائیں، تو ہم وہ بھی موجودہ باب افعال کے جو مشہور مصادر ہوتے ہیں اور ان کی گردانیں وہ ہم یہاں سے دیکھ لیں گے. یہ آپ کے سامنے ایک ایسی لسٹ آئی ہے، اس میں 12 اس میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے دیکھیں اوپر ہیڈنگ ہے نا باب افعال سے آ رہے ہیں. تو افعال سے اگر اذہاب بنا ہے، میں ساکن کر کے پڑھ رہا ہوں، اذہاب بنا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے کیا حروف اصلیہ ہوں گے؟ زال، ہا اور با. اچھا آگے اس کا مطلب لکھا ہوا لے جانا، اور زال، ہا اور با یہ اس کے حروف اصلیہ لکھے ہوئے. زال کے اوپر ہیڈنگ بھی لکھی ہے فا. فا کا مطلب کیا ہے؟ فا کلمہ، یعنی اس کے فا کلمے میں زال ہے. اسی طریقے سے ہا اس کے عین کلمے میں ہے، اور با اس کے لام کلمے میں ہے، اور باب میں نے یہاں پہ افعال 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 سارے اس لیے لکھ دیں کہ آپ کو دقت نہ ہو. اب دیکھیں جتنی تفصیل سے میں آپ کو یہ باب افعال ابھی بتا رہا ہوں نا، تو ممکن نہیں ہے کہ میں آگے کے ابواب اتنی تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن میں چیزیں ضرور آپ کو ساری پرووائڈ کر دوں گا. دیکھیے اگر اذہاب سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کا ایک ایک صیغہ بتا دیں مجھے، تو آپ کیا بنائیں گے؟ اکرما یکرمو پہلے آپ دماغ میں لائیں گے، کاف را اور میم تو آپ نے لانا ہے ذہن میں. اکرما یکرمو پہ آپ اس کو ڈالیں گے زال، ہا اور با کو، تو آپ بنائیں گے اذہبا یذہبو. کیسا؟ اکرما یکرمو اذہبا یذہبو، سمجھ آیا؟ اسی طریقے سے غین، لام اور قاف کو ڈالیں گے تو اغلقا یغلقو. اغلقا بند کیا اسے ایک مرد نے، یغلقو بند کرتا ہے یا کرے گا. اسی طریقے سے اخبرا یخبرو، اخبارہ کا مطلب خبر دی اسے ایک مرد نے، یخبرو خبر دیتا ہے وہ ایک مرد. بس اسی طرح یہ بنتا رہے گا. افہما یفہمو، اسقطا یسقطو، انصتا ینصتو، احرقا یحرقو، ارشدا یرشدو، ارسلا یرسلو. ارسلا یرسلو دیکھیں ابھی میں نے گردان آپ کو دکھائی تھی. پھر اجلسا یجلسو، اخرجا یخرجو، انذرا ینذرو. اب آخر میں ایک بات اور سمجھ لیں، مثال کے طور پہ یہ جیم، لام اور سین ہے، تو یہ باب دربا سے بھی تو آتے ہیں. اگر دربا یا دربو سے آتے تو بنتا جلسا یجلسو. تو پھر جلسا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تو جلسا کا مطلب ہوا بیٹھا وہ ایک مرد، اور یجلسو کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا وہ ایک مرد. تو لیکن اگر یہی جیم، لام اور سین باب افعال سے آئیں گے تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ بٹھانا. اجلسا بٹھایا اس ایک مرد نے، اور یجلسو بٹھاتا ہے یا بٹھائے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. اب ہم اپنی کلاس میں جا کے بیٹھے تو وہ باب دربا یضربو سے ہوا، یا ہمارے سر نے ہمیں کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے ہمیں بٹھایا، تو وہ پھر باب افعال ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے کھانا کھانا اور ایک ہوتا ہے کھانا کھلانا. تو جب ہم حروف اصلیہ کو ڈفرینٹ ابواب کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو دراصل ان کے معنی بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ حروف اصلیہ تو وہی رہتے ہیں، لیکن پھر باب تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک سیکشن ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا باب افعال کا. اب چلتے ہیں اگلے سیکشن کی طرف.